اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَتَبَارَكَ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ آج جمعے کا دن ہے اور عشرے کا عنوان ہے تاریخ کربلا اور معرفت حسین۔ جو سورہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھا ہے اس کا دوسرا نام ہے سورۃ الحسین، یعنی سورہ فجر کا دوسرا نام سورۃ الحسین ہے، اور اس میں 10 راتوں کا تذکرہ ہے اور صبح عاشور کا بھی تذکرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے والفجر، صبح عاشور کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، اور اس کے بعد آخری آیتیں ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ تو پلٹ آ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہے اور ہم تجھ سے راضی ہیں۔ دھولڑی کے جوانوں، آج کے بعد اگر واٹس ایپ کے اوپر آپ سے کوئی سوال کرے کہ یہ محرم کیوں مناتے ہو، یہ عشرہ کیوں مناتے ہو، یہ مجلسیں کیوں کرتے ہو، کیا اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، تو آپ بالکل سینہ ٹھوک کے میرے حوالے سے قرآن مجید کی تفسیروں کے حوالے سے واٹس ایپ پہ اس کو جواب دینا کہ قرآن میں عاشور کا بھی تذکرہ ہے، قرآن میں 10 راتوں کا بھی تذکرہ ہے، قرآن میں سورۃ حسین بھی موجود ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو کل کی تفصیل بتا دی تھی، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کچھ مجھے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں نے بتایا۔ سورہ فجر کا نام سورہ حسین، 10 راتوں کا تذکرہ بھی ہے، عاشور کے دن کا تذکرہ بھی ہے، عاشور کی صبح کا تذکرہ بھی ہے۔ پروردگار یہ تو نے سورہ حسین قرآن میں کیوں رکھا؟ کہا تاکہ مفتیوں کی زبانیں قیامت تک کے لیے بند ہو جائیں کہ جو سردار جنت بنایا تھا اسی کا قرآن میں تذکرہ نہیں کیا۔ نہیں، تذکرہ ہے مگر شرط یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، آپ قرآن ڈھنگ سے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اچھا، آواز کون دے رہا ہے؟ اگر کسی آدمی کو، کوئی چھوٹے آدمی کو بڑا آدمی آواز دے تو اس کو کتنی لذت آتی ہے؟ مطلب ایک چھوٹے سے آدمی کو پردھان آواز دے، بڑی لذت محسوس کرتا ہے۔ ایک پردھان کو ایم ایل اے آواز دے، بڑی محسوس کرتا ہے، بھائی یار مجھے بلایا انہوں نے،
اور اگر کسی کو وزیر اعظم آواز دے لے تو میرے خیال میں پوری دنیا میں اپنے پوسٹر لگاتا پھرے گا کہ میں وہ ہوں کہ جسے پردھان منتری نے بلایا ہے، مگر واہرے کروڑوں سلام، حسین کو کسی مفتی نے آواز نہیں دی، حسین کو کسی مولوی نے آواز نہیں دی، حسین کو کسی انجمن نے آواز نہیں دی، حسین کو کسی صدر نے آواز نہیں دی، حسین کو کسی دنیا کے عہدے دار نے آواز نہیں دی۔ حسین کا کمال یہ ہے کہ جسے اس کا خدا پکارے۔ اسکل یہ نہیں کہا ہے خدا کی قسم، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن تو پلٹ آ اپنے رب کی طرف۔ اور سند کیا دی؟ دیکھیں اسی سند پہ بحث کرنا چاہتا ہوں میں، اور اس کا ثبوت حسین نے روز عاشور دیا ہے۔ سنیے ثبوت کیا ہے۔ تو میں اپنے جوانوں سے، آپ کو پتا ہے ذاکر نہیں ہوں میں تو ایک چھوٹا سا ٹیچر ہوں، اور ٹیچر کا مطلب ہوتا ہے کہ ذہن میں بالکل بات فٹ کر دینا۔ تو میں اپنے جوانوں کو جب مجلس سے نکلیں تاکہ ایک ہدیہ دے سکوں اور آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں کہ ہمیں کیا عمل کرنا ہے آج کی مجلس سننے کے بعد میں۔ کیا کہا؟ تو مجھ سے راضی، اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ میں جتنے بھی بندے ہیں اللہ سے تو سبھی راضی ہیں۔ بھائی کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ سے ناراض ہے؟ اگر فرعون بھی ہے نا تو وہ بھی اللہ سے راضی ہے، اگر شیطان بھی ہے نا تو وہ بھی اللہ سے راضی ہے، اگر ابلیس بھی ہے نا، اگر راضی نہ ہوتا تو یہ کیوں کہتا قیامت تک کی زندگی دے دے؟ اس کا مطلب ہے راضی بھی ہے، اختیار بھی مانتا ہے، لیکن کمال یہ نہیں ہے کہ تم اللہ سے راضی ہو، کمال اس میں ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہو، اور یہ بھی کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ مجھے بتائیے جوانوں، اللہ کے باڈی نہیں ہے، اللہ کے جسم نہیں ہے، 100% بالکل دعوے سے کہہ رہا ہوں، اللہ کے باڈی نہیں ہے۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے باڈی ہے، لیکن اس کی خرابی کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں یہ مناظرہ نہیں ہے، بالکل وہ میرے بھائی ہیں، ہماری جان سے زیادہ عزیز ہیں، ہم سے زیادہ محترم ہیں ہمیں وہ، لیکن جملہ کیا ہے؟ باڈی کی خاصیت سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے باڈی کی خاصیت؟ باڈی چاہے جتنی بڑی ہو، اگر وہ ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ مثلا اس وقت آپ امام باڑے میں ہیں تو آپ مسجد میں نہیں ہیں، جب آپ مسجد میں تھے تو امام باڑے میں نہیں تھے، یہ باڈی کی خاصیت ہے۔ اچھا یہ بھی سن لیجئے آپ، باڈی اگر ہمالیہ جتنی بھی ہو تو ہمالیہ بھی ایک ہی جگہ تو ہے، اب دھولری میں نہیں ہے، تو باڈی کی خاصیت ہے ایک جگہ ہوتی ہے ایک جگہ نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کے باڈی مان لیں تو اگر آسمان پہ ہے تو زمین پہ نہیں ہے، اور اگر زمین پہ ہے آسمان میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کا نظریہ غلط ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں اللہ کے باڈی ہو جائے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ ایک جگہ ہے، دیکھیں سمجھا دیا میں نے آپ کو، نہیں دوسری جگہ نہیں ہے۔ مذہب شیعت کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کا عقیدہ کیا ہے؟ حدیثیں کیا بتاتی ہیں؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اور یہ تو نماز میں بھی بتا دیا اللہ نے، اللہ زمین پہ بھی ہے۔ نہیں ابھی سکوت ٹوٹے گا انشاءاللہ، اور ایسا ٹوٹے گا کہ قیامت تک گونج آپ کی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ زمین پہ بھی ہے، اللہ آسمان پہ بھی ہے،
کہا دلیل کیا ہے؟ دلیل تو خود دے دی تھی جب شیطان نے کہا پروردگار تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اللہ نے کہا بہکا لینا، جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئیں گے۔ اب قرآن مجید پڑھ آیت نہیں پڑھ رہا ہوں، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ پتا کیا کہا قرآن نے؟ کہا بتا کہاں سے بہکائے گا؟ کہا آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، داہنی طرف سے حملہ کروں گا، بائیں طرف سے حملہ کروں گا۔ کہا دوبارہ پھر بتا۔ کہا آگے سے، پیچھے سے، داہنی طرف سے، بائیں طرف سے ان بندوں کو بہکاؤں گا۔ آواز قدرت آئی، جمعے کا دن ہے، نماز سے غافل نہ ہونا عزادارو، جوانوں نماز سے غافل نہ ہونا، اس لیے کہ نماز ہی وہ شے ہے جو آپ کو بچا سکتی ہے، عزاداری کے لائق بنا سکتی ہے۔ تہذیب عزاداری نماز سکھاتی ہے۔ ایک مسجد میں نماز ہوتی ہے، ایک مجلس میں نماز ہوتی ہے، وہ عشق خدا ہے، یہ عشق حسین ہے۔ نماز دونوں ہے۔ اب اللہ کہتا کہاں سے؟ کہ آگے سے، پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے۔ خدا کی قسم نسلوں تک یاد لے جائیے یہ جملہ، قرآن کہتا ہے۔ اللہ نے کہا شیطان جو میرا خاص بندہ ہے وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئے گا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو نے دو راستے چھوڑ دیے، ایک راستہ نیچے کا چھوڑ دیا، ایک راستہ اوپر کا چھوڑ دیا۔ جو سجدے میں سر رکھ دے گا اسے معاف کر دوں گا، جو ہاتھوں کو جو سجدے میں اسے معاف کر دوں گا، جو ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے بھائی جوانوں، کیسے کریں گے دعا؟ شرمایا نہ کریں، خدا کی قسم یہ ممبروں سے آپ کو ہدایت ہونی چاہیے، کبھی بھی خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں نہ شرمائیں۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ اگر نمک کا بھی سوال کرو تو پڑوسی سے نہ کرنا۔ موسیٰ جتنا بڑا سخی ہو اگر کھلا دے گا تو جتائے گا۔ تانے دے گا، گلی گلی میں تمہارا تذکرہ کرے گا، اور اگر کبھی تمہیں حق کہنا پڑ گیا اور جس نے تمہیں کھلایا وہ ناحق پہ ہوا اور تمہیں حق کہنا پڑ گیا تو یہ جو غذا کھائی ہے یہ حلق میں اٹک جائے گی، حق نہیں کہنے دے گی۔ بھائی میری عادت ہے تاریخ سے مثال اٹھانے کی، مصائب سے فضائل کا گوشہ لا رہا ہوں۔ کوفے کے بازار میں صدقے کے کھجور آل محمد پہ پھینکنا شروع کیے، پھینکے یا نہیں پھینکے؟ کچھ بچوں نے منہ میں رکھ لیے، اہل بیت کے بچوں نے نہیں، جو امت کے بچے تھے، جو صحابہ کے بچے تھے، انہوں نے منہ میں رکھ لیا۔ اے شہزادی نے کیا کہا جناب زینب نے؟ جوانو تم بولو۔ بیٹو اتنی ماشاءاللہ اتنے سال سے مجلس سن رہے ہو تو اتنا شعور تو، اتنی تعریف تو ہمیں آنی چاہیے۔ جناب زینب کا جملہ کوئی جوان بولے، میں نہیں بولوں گا۔ کیا کہا جناب زینب نے؟ صدقہ ہم پر، کہا یا نہیں کہا؟ اب ذرا میں طالب علم ہوں تو تھوڑا ریسرچ میں جاؤں گا، آپ ہی پہ تو حرام ہے، اور یہ جو صحابہ کے بچے ہیں بھائی ہسٹری ہے نا، ان کے لیے تو جائز ہے۔ کہا نہیں، چونکہ یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ارے بھائی آخری تک توجہ، چونکہ یہ ہمارے ساتھ ہیں، میں مورخ کو پہچانتی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، کھائیں گے صحابہ کے لڑکے، مورخ لکھے گا ہمیں، لہذا علی کی بیٹی اٹھی، اٹھنے کے بعد بچوں کے منہ میں انگلیاں ڈالی، انگلیاں ڈال کے ان کو قے کرا دی۔ میں نے کہا شہزادی نکالا کیوں؟ کہا ابھی خدا کی قسم قیامت تک بھی داد دیتے رہیں گے نا تو جملے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ شہزادی کا جملہ ہے، شہزادی کیا فرماتی ہیں کہ میں نے انگلیاں ڈال کے نجس غذا اس لیے نکال دی۔ شہزادی وجہ بتائیے؟ کہا ابھی ہم نے کربلا جیتی ہے۔ نہیں بھائی
نہیں نہیں ایسے نہیں. ابھی ہم نے انشاءاللہ جملہ سنیے مکمل ہونے دیجئے تاکہ میری آواز پہنچ جائے. ابھی ہم نے کربلا جیتی ہے، شام کا معرکہ باقی ہے. اگر بچے نجس غذا کھا لیں گے تو یزید کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے. اگر بچے نجس غذا کھا لیں گے تو ان میں حق کہنے کی طاقت نہیں رہے گی. تو سب سے پہلا آج کی مجلس کا میسج وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پاکیزہ غذا کھلاؤ تاکہ یہ عزاداری کو قیامت تک لے جائے. اور اگر انہیں آپ نے نجس غذا کھلا دی تو یہ سب جگہ آ سکتے ہیں، فرش اعضا تک نہیں آ سکتے. اسی لیے غور سے سنیے گا، نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت، روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت، حج کرنا بہت بڑی عبادت. آج جوانوں آپ کو میں بتا رہا ہوں ان سے بھی بڑی ایک عبادت ہے، ان سب سے بڑی ایک عبادت ہے. اور وہ کیا ہے؟ جاب کرنا، کام کرنا، کھیتی کرنا، حلال کمائی کے لیے نکلنا. حلال میں چونکہ اصل میں مسئلہ کیا ہے میرے جوان بھائیوں، میں اپنے 2-3 علماء جو بیٹھے ہیں ان سے معافی چاہتا ہوں. کچھ وائزوں نے ایسی تقریریں کی کہ جس سے مجمع کو محسوس ہوا کہ عابد صرف وہ ہے جو مسجد میں ہے. ہاں میں رکتا ہوں چونکہ میسیج دینا ہے نا. عابد وہ ہے جو مسجد میں ہے. مثلا ایک آدمی صبح کو بیٹھا نماز میں اللہ اللہ یا رسول اللہ علی ولی اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، صبح سے لے کے 10 بج گئے، دوپہر سے ملا دی، پھر دوپہر میں بھی نہیں اٹھا، ظہر عصر کی تعقیبات میں لگ گیا، پھر مغرب و عشاء میں لگ گیا، پھر نماز شب میں لگ گیا. مجمع پہ بڑا متقی ہے بھائی، بڑا پرہیزگار ہے. اچھا ایک آدمی بیچارہ صبح کو اٹھا، 2 رکعت ادا کی، حلال روزی کی تلاش میں نکل گیا بچوں کو حلال کمانے کے لیے، اس کے بعد آ گیا ظہر عصر کی پڑھ لی، مغرب عشاء کی پڑھ لی. وائزوں نے کیا بتایا؟ جو مسجد میں بیٹھا ہے وہ بہتر ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ جو کام کرنے گیا ہے وہ بہتر ہے. ابھی سناتا ہوں، ابھی نیند اڑے گی آپ کی. نبی فرماتے ہیں جلوس الرجل عند عیالہ خیرون. خیرون خیر کا لفظ ہے. کیا فرماتے ہیں نبی؟ ایک مرد کا اپنی بیوی کے اور بچوں کے برابر میں بیٹھنا، ایک تو یہ آدمی ہے جو خلوص سے بیٹھا ہے اپنی فیملی میں، ایک آدمی وہ ہے جو پیسہ لگا کے گیا مدینے، میری مسجد میں پہنچا، میری مسجد میں بیٹھ کے عبادت خدا کرنے لگا، اعتکاف کرنے لگا. اور ایک آدمی وہ ہے جو اپنی فیملی میں بیٹھا ہے حلال کما کے. تو بتائیے آپ کی نظر میں کون سا بہتر ہے؟ وہ جو پیسہ لگا کے مدینے گیا، مسجد نبوی میں بیٹھا ہے عبادت خدا کر رہا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں، بہتر وہ ہے جو فیملی میں بیٹھا ہے. بھائی اس لیے کہ بہت زیادہ ایک حج کا ایک جہاد کا ثواب ہے، ہزاروں نمازوں سے بہتر ہے وہ آدمی جو فیملی میں حلال کما کے بیٹھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے، بڑا جملہ ہے جس کی نظر میں تاریخ ہے، ہو سکتا ہے
جو مسجد میں بیٹھا ہو اس کا بیٹا پسر سعد بن جائے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ بھائی جمعے کے دن سب سے زیادہ اگر کسی شے کا ثواب ہے تو وہ صلوات ہے، سب مل کے پڑھیے صلوات۔ مسجدوں میں بیٹھ جانے کا نام دین نہیں ہے، مین سب سے بڑی عبادت ہے جوان کا عبادت کے وقت پہ عبادت کرنا اور کام کے وقت پہ۔ یہ نہیں کہ آپ امام باڑے میں بیٹھ جائیے صبح سے لے کے شام تک مجلسیں ہی مجلسیں کرتے رہیے، نہ بیوی سے پتہ کیا کھایا، نہ بچوں کا پتہ کیا کھایا، کیا پیا، کیا لیا۔ اسلام روحانیت کا مذہب نہیں ہے۔ اب میں تو سمجھا تھا ماشاءاللہ دھوڑی کا مجمع اتنے سال سے مجلسیں سنتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ جتنا ثواب نماز کا ہے اس سے زیادہ ثواب اہل و عیال کو حلال کمائی کھلانے کا ہے، اس لیے کہ جب حلال کماؤ گے اور کھلاؤ گے تو کوئی وقت کا جون بنے گا، کوئی وقت کا حبیب بنے گا۔ نبی کی خدمت میں ایک شخص آیا، بیچارہ کھیت سے آیا پھاوڑا چلا کے، کھیت میں سے آیا ہے جنگل سے، پھاوڑا چلا کے مٹی پورے بدن کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور وہ آ گیا۔ صحابہ کے ساتھ نبی بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی نبی نے دیکھا کھڑے ہو گئے، سینے سے لگا لیا، سینے سے لگا کے پیار کیا، پسینہ بہ رہا تھا، مٹی بدن کے لگ گئی نبی کے۔ اب یہ نکتے باز خالی ہیں ہی نہیں ہے بھائی، نبی کے زمانے میں بھی تھے نکتے باز۔ انہوں نے کہا یا نبی اللہ، ہم آپ کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ ہمارے لیے کبھی نہ اٹھے، ہم تو نمازی ہیں۔ کہا یہ تم سے بہتر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ نسل کا انتظام کر رہا ہے، یہ پوری نسل کو دیندار بنانے کا انتظام کر رہا ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا یہ جو پیشانی پر اس کی پسینے کے قطرے آ رہے ہیں، خدا کی قسم نسلوں تک یاد رکھنا، نبی کہتے ہیں یہ قطرہ نہیں ہے، اس کے ایک ایک قطرے میں ایک ایک تسبیح کا ثواب ہے۔ اب میں نے جو اتنا دیر آپ کا وقت لیا اور اتنی دیر آپ کو سنایا، اسلام میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ جاب کرنا، کام کرنا، تجارت کرنا، اپنے کو کسی کے اوپر ڈالنا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام اسے مردہ کہتا ہے۔ جو چچا کے اوپر، ماموں کے اوپر، خالو کے اوپر، رشتہ داروں کے اوپر جن کا ٹکڑا دوسرے کے اوپر موقوف ہو جائے وہ عزادار نہیں ہے۔ آپ مردہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو 4 آدمی اٹھا کے لے جائیں اسی کو تو مردہ کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کی فیملی بھی اسی طرح ہو جائے، اسی لیے خدا کی قسم پھر یاد رکھیے گا، وہ علی جس کی ایک تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلے، وہ علی کہ جس نے ہر جگہ تلوار چلائی، وہ علی جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جائے، وہ علی جس نے زندگی بھر روزے رکھے، وہ علی جس نے زندگی بھر نمازیں پڑھی، دین کے لیے جیا، دین کے لیے مرا، دین کے لیے شہید ہوا، وہ علی ابن ابی طالب اگر زمین پہ پیر مار دے تو پانی کا چشمہ جاری ہو جائے، اگر ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے،
اگر دیوار سے کہہ دے سونے کی ہو جا، سونے کی ہو جائے، وہ علی کو کیا کھانے کی کوئی کمی تھی؟ کیا رزق کی کوئی کمی تھی؟ اگر چاہتے تو آسمان سے آ جاتا؟ نہیں بھائی، غور کیجئے گا، سست نہ پڑیے گا بالکل بھی، ہر چیز پہ غالب آ جائیے گا آج، چونکہ عباس کا تذکرہ آنا ہے نا، تو غالب آ جائیے ہر چیز کے اوپر، چونکہ عباس غالب ہی کا نام ہے۔ جو غالب نہ آئے اسے عباس نہیں کہتے۔ پتا کیا، سب کچھ کر سکتے تھے، آ سکتا تھا، مگر جب وقت پڑا تو شمعون یہودی کے یہاں علی باغ میں پانی دینے کے لیے چلے گئے۔ شمعون مسلمان تھوڑی ہے، یہ جو آپ کا باس کبھی کبھی کافر ہوتا ہے، اور کافر کے یہاں یا غیر کافر کے یہاں آپ کے لیے جاب جو اسلام میں جائز ہوئی وہ اسی لیے تو ہوئی۔ اب میں کیا کروں بھائی، اس سے زیادہ تو وضاحت نہیں کر سکتا۔ کیوں جائز ہے آپ کے لیے کافر کے نیچے رہ کے کام کرنا؟ چونکہ علی نے بھی ایک شمعون یہودی کے یہاں جا کے کام کیا تھا۔ میں نے مولا کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، مولا آپ اگر پیر مار دے تو کھانا نکل جائے، آسمان سے آ جائے۔ آپ نے یہ باغ میں جا کے پانی کیوں دیا؟ کہ قیامت تک کے اپنے حسین کے عزاداروں کے ذہن سے ایک بات نکالنا چاہتا ہوں، کام کرنا عیب نہیں ہے، بھیک مانگنا عیب ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد علی محمد۔ اچھا ایک صلوات اس سے بھی بلند پڑھ دیجئے، نعرے سے بھی بلند۔ محمد وعجل، کل میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو، یہ جملہ نہ چھوڑا کریں، وعجل، پھر ایک دفعہ کہہ لیجئے چونکہ جمعہ ہے، وعجل، ہاں یہ جملہ ضرور کہا کریں۔ معصومین نے فرمایا یہ جملہ، دیکھیں سب سے پہلا اثر اور سب سے پہلا مقصد حسین ابن علی جو ہے کربلا کا، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پاکیزہ غذا کھلاؤ تاکہ یہ دین کے لائق بن سکے۔ میں نے آپ کو فیملی میں بیٹھنے کا، ورنہ پورا عشرہ ہے میرا اس موضوع پہ کہ فیملی میں بیٹھنے کا کتنا ثواب ہے، کام کرنے کا کتنا اجر ہے، لیکن میرا موضوع تاریخ کربلا اور معرفت حسین ہے۔ اگر حسین کی معرفت کرنا چاہتے ہو تو پہلا اپنے بچوں کی روزی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اثر ایک تو یہ علامت ہے کہ جو آدمی اپنے بچوں کو پاکیزہ غذا نہیں کھلائے گا، اس کا پہلا نقصان یہ ہوگا کہ وہ کبھی حق نہیں کہہ سکتا۔ بالکل میں گارنٹی سے بات کر رہا ہوں بھائی، ممبر سے کر رہا ہوں، روایت اور آیت سے کہہ رہا ہوں۔ اگر معاشرے میں آپ آدمی کو دیکھو کہ اسے حق کہنے میں ہچکچاہٹ ہو رہی ہے تو اسے چاہیے اپنی غذا چیک کرے کہ یہ بات میں کیوں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، کیا وجہ ہے جو میں حق کو حق نہیں کہہ رہا ہوں، باطل کو باطل نہیں کہہ رہا ہوں۔ کرتے رہیے عشرے، بلاتے رہیے بڑے بڑے خطیب، 8 کیا 50 عشرے کروا لیجئے دھوڑلی میں، لیکن اگر حق کو حق نہ کہہ سکو تو سمجھ لو ہماری غذاؤں میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہوگا۔ ایک تو نقصان یہ ہے نجس غذا کھانے کا کہ حق نہیں کہہ پاتا۔ دوسرا جملہ اور سن لیجئے، دوسرا جملہ، جو نجس غذا کھا لیتا ہے وہ ہمیشہ آل محمد کے خلاف بولتا ہے۔ ہاں ابھی کچھ پیچھے والوں کے ہاتھ ذرا اٹھنے سے رہ گئے، ابھی میں دلیل دیتا ہوں۔ بڑا مومن، بڑا متقی، نبی کا صحابی،
نبی کے سے پیار کرنے والا، نبی کو جاننے والا، نبی پہ جان قربان کرنے والا، دن رات نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا. ایک دن نبی گزر رہے تھے، بچے کچھ راستے میں تھے، ایک بچے نے نبی کی شان میں گستاخی کی، غلط لفظ کہہ دیا نبی کو. صحابہ بڑے بچے کو مارنے کے لیے، نبی نے کہا نہیں رکو، بچے کو نہ مارو، اس کی کوئی خطا نہیں ہے. کیا؟ اب ایک ہوتا ہے نا زخموں پہ نمک چھڑکنے والا، وہ ایسا نہیں کہ دھوڑی میں، گنگیرو میں، مظفر نگر میں ملے گا آپ کو. نبی کے زمانے میں بھی تھے ایسے زخموں پہ نمک چھڑکنے والے. ایک نے کہا کان میں، سرکار یہ آپ کے چاہنے والے کا ہے. اب یہ زخموں پہ نمک ہی تو ہے. سرکار یہ کوئی اور نہیں ہے، وہ جو دن رات تمہارے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کا ہے. یہ بھی طنز مارا نبی پہ. نبی نے کہا بچے کی غلطی نہیں ہے، اس کے باپ کی غلطی ہے. اب نبی پہنچ، چلو گھر چلو میرے ساتھ اس کو لے کے. نبی تمام صحابہ کو لے کے اس کے گھر پہنچ گئے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، جمعے کا دن منبر رسول اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ کوئی حد نہیں. بھائی تمہارے کوئی معتبر عالم چلا جائے تم کتنے خوش ہوتے ہو، اور جس کے گھر پہ رسول چلا جائے بڑا خوش ہوا. کہنے لگا دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں. ہاں جملہ سنیے، دنیا میں مجھ سے بڑا کوئی نہیں. میرے گھر سرکار تشریف لائے. میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہتا ہوں جنہوں نے یہ جملہ نقل کیا کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں، میرے گھر پہ نبی تشریف لائے. پھر سن لیجئے، ابھی پہنچے نہیں آپ. مجھ سے بہتر کوئی نہیں، میرے گھر نبی تشریف لائے. اس نے کہا یہ صحابی بہت بڑا ہے، جس کے گھر نبی ایک دن تشریف لے جائیں تو وہ مدینے میں سب سے بڑا گھر ہو جائے. جس فاطمہ کے گھر روز آئے مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. آئیے یا نبی اللہ، انتظام. نبی نے کہا مجھے تیرے کسی انتظام کی ضرورت نہیں ہے، میں کچھ نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. کہا پھر؟ کہا تیرے بچے نے آج یہ حرکت کی ہے، اس نے ہماری شان میں گستاخی کی ہے، غلط لفظ بولا ہے. فوراً تلوار اٹھا کے لایا، بچے کو لٹایا. ابھی قتل کرتا ہوں یا نبی اللہ، جو آپ کی شان میں گستاخی کر دے. ارے دھوڑی والوں اب تو جاگ جاؤ، یہ صحابی کا عمل ہے. جو آپ کی شان میں گستاخی کر دے اسے جینے کا حق نہیں ہے. تو سنت صحابہ یہی تو ہے، جو بھی نبی کی توہین کرے اسے جینے کا حق نہیں. نبی نے تلوار کو روک لیا، نہیں قتل نہیں کر سکتے آپ. ارے گستاخی کی آپ کے بارے میں؟ کہا نہیں، اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی تیری ہے. میری؟ یا نبی اللہ میری کیسے غلطی ہے؟ کہا نہیں، تو جو غذا کھلا رہا ہے وہ پاک نہیں ہے. اب بڑوں بڑوں کا علاج ہونے والا ہے مجلس میں، دیکھیے. ہاں اگر کسی پہ فٹ ہو جائے نا بات تو وہ بعد میں میرے پہ حملہ نہ کرے بھائی. یا تو قرآن مجید سے آیتیں نکال دے، یا تاریخ سے واقعات نکال دے، یا معصومین کی حدیثیں نکال دے. آج کل علماء اس وجہ سے بھی حق کہتے ہوئے منبر پہ ڈرنے لگے کہ اگر میں کہہ دوں گا کوئی بات تو مجمع میں کسی نہ کسی پہ فٹ ہو جائے گی. مجمع کہے گا پڑھوا دیا کہہ کے، میرے خلاف بتا دیا ہوگا. میں آج آپ کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں مجلس میں. اگر مجلس میں کوئی بات آپ پر فٹ ہو جائے تو مولوی پہ اعتراض نہ کرو، اپنے کو بدلنے کی کوشش کرو. ورنہ یہ بتائیے آپ، اگر حسین کے منبر پہ حق نہ کہا جائے، اور اللہ نے یہ مجھے شرف عنایت فرمایا، میں بالکل نہیں ڈرتا واللہ، خدا کی قسم. مجھے کوئی نہیں چاہے آپ کل سے کہہ دیجئے نہ یہ اشرہ پڑھانے تو بہت لائن میں لگے ہوئے ہیں اشرے. حق بات کہیے منبر پہ ضرور. اور نے کہا تیری کمائی میں کچھ گڑبڑ ہے، غلط غذا کھلا رہا ہے تو. اس نے کہا یا نبی اللہ میں تاجر ہوں بہت بڑا،
اور دیکھو تجارت میں ہلکا پھلکا تو دیکھیں ہماری پارٹی کا ہے یا نہیں ہے؟ آپ بھی مولوی سے کیا کہتے ہیں؟ ارے مولوی صاحب آپ ٹھہرے پرانے زمانے کے، آپ کو کیا پتا دنیا کیا ہے، یہ دنیا کہاں سے کہاں ترقی چلی گئی، تم انہی مسئلوں کو لیے بیٹھے ہو۔ تو اس نے بھی ایسے ہی کہا نبی سے، یا نبی اللہ علیہ وسلم تم نبی ہو رسول ہو، مگر یہ جو تجارت کا معاملہ ہے سمجھ، آج ریزن سمجھ میں آیا۔ نبی کو معلوم تھا کچھ غدار تجارت مجھ سے یہی کہیں گے، اسی لیے چچا سے کہا مجھے خدیجہ کے مال میں تجارت کرا دو۔ نبی پہلے ہی تجارت کر چکے تھے۔ نبی نے کہا بیٹے ہم نے تجھ سے پہلے تجارت کر رکھی ہے ساری، اب تجارت میں سب کچھ چلتا۔ آپ کا بھی جواب یہی ہوتا نہیں ہوتا کہ تجارت میں سب کچھ چلتا؟ نہیں، یہ حسین کا دین ہے، اس میں صرف حلال چلتا ہے، حرام نہیں چلتا۔ یہ حسین کے نانا کا دین ہے، اس میں حلال چلے گا، حرام نہیں چلے گا۔ یہ زینب کبریٰ کا بچایا ہوا دین ہے، تمہارے باپ کی میراث نہیں ہے یہ، اس میں حلال چلے گا، حرام نہیں۔ کہنے کا مولانا کوئی پروف ہے آپ کے پاس ایسا کہ تجارت میں بالکل گھاٹا نہ ہو؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ ایک تاجر ہے کوفے میں جس کا نام ہے میسم، کھجوروں کی تجارت کرتا ہے۔ کہتے ہیں مولانا آپ کو کیسے پتا یہ بات کہ اس نے کبھی دھوکہ نہیں کیا؟ میں نے کہا میں ایسی دلیل دے دیتا ہوں، تم ہی خود کہو گے اس نے دھوکہ نہیں کیا۔ کہا کیسے؟ کہا جب میسم کہیں چلا جایا کرتا تھا تو میسم کی جگہ پہ علی بیٹھا کرتے تھے تاکہ دنیا کو بتا دے اگر میسم غدار ہوتا تو علی کبھی، آج آپ بولیے زور سے، علی کبھی میسم کی جگہ پہ نہ بیٹھتے۔ اب ایک مسئلہ اور سن لیجئے، کیوں بولا نبی کے خلاف؟ کیوں بولا نبی کے خلاف؟ نبی نے ریزن کیا بتایا؟ کہا میرے، تھکیے نہیں بھائی، میرے اور آل محمد کے خلاف اگر کوئی بولے، نہیں ابھی اور رکتا ہوں، اصول کیا بتایا نبی نے؟ میرے اور آل محمد کے، آل محمد سے منسوب چیزوں کے اگر کوئی خلاف بولے تو اصول کیا ہے؟ اس کی غذا پاک نہیں ہے، اس کی غذا پاک نہیں ہے۔ تو اب آنے دو فتوے محرم میں، چاہے کوئی بھی فتویٰ آ جائیے محرم میں، گھبرائیے نہیں، علم بدعت ہے، علم اٹھانا نہیں چاہیے، علم کی زیارت کیوں کر رہے ہو، یہ ماتم کیا ہے، یہ مجلس کیا ہے، یہ حسین حسین کیا ہے؟ نبی نے اصول کیا بتایا؟ جو ہمارے خلاف بولے سمجھ لو دو بولیں گے، یا تو وہ جس کی ولادت نجس ہے، یا وہ کہ جس کی غذا نجس ہے۔ اسی لیے ہارون رشید نے ایک دن کہا، بڑا عجیب واقعہ ہے، ہارون رشید نے بہلول سے کہا اے بہلول دانا، تو مجھے آج مجلس میں 40 آدمی ایسے اکٹھے کر کے دکھا جو حرامی ہوں۔ کتنا بڑا کام ہے بتائیے؟ اگر میں آپ کو کہوں حلالی تلاش کر کے لاؤ تو آپ سارے لے آؤ گے، لیکن میں کہوں جن کے باپ نہیں، جن کے باپ کا پتہ نہیں، جو غلط طریقے سے پیدا ہوئے ہیں ان کو اکٹھا کر کے لاؤ۔ بہلول دانا تھا ہی مولا کا دانا، وہ کہنے لگا ابھی لے آتا ہوں، بس 5 منٹ رکو۔ 5 منٹ میں گیا، 60-70 پکڑ کے لے آئے۔ اب سنیں 60-70، انہوں نے کہا سرکار آپ نے قید لگا دی تھی 40-50 کی، ورنہ آنے والے تو اور بھی بہت تھے۔ اب وہ کہتا بھائی تو نے کیسے پہچانا؟ کہا میں نے کچھ محنت نہیں کی، میں نے تو بلندی پہ جا کے اعلان کیا جس جس کے دل میں علی سے نفرت ہے
دو کام. پہلا کام نجس غذا کھاؤ گے تو حق نہیں کہہ پاؤ گے. دوسرا کام جوانوں بولو, تم نجس غذا کھاؤ گے تو آل محمد کے خلاف بولو گے. تیسری بات, اگر نجس غذا کھا لو گے تو نہ قرآن کا اثر ہوگا, نہ مجلس کا اثر ہوگا, نہ خطبے کا اثر ہوگا, نہ کسی تقریر کا اثر ہوگا. دلیل دیتا ہوں روز عاشورہ سے. امام حسین نے خطبہ دیا عاشور کے دن. عاشور کے دن کا خطبہ پڑھ رہا ہوں, جوانوں سنو. اے لشکر یزید, میں نبی کا نواسا ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا ہاں. فاطمہ کا لاڈلا ہوں یا نہیں؟ کہا بالکل صحیح. حق پر ہوں یا نہیں؟ کہا بالکل ہو. حلال کو حرام کیا؟ بالکل نہیں. دین بدلا؟ بالکل نہیں. نماز بدلی؟ بالکل نہیں. پھر مجھے قتل کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے ایک آواز دی, بغضن لابیک, ہمیں تیرے باپ سے بغض ہے. یہیں پہ ہو سکتا ہے مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں, کچھ ذاکرین میرے خلاف ہو جائیں یا کچھ علماء, لیکن میں نص سے بات کر رہا ہوں, دلیل سے. یہ کربلا کا واقعہ بالکل جھوٹ بتایا گیا آپ سے, نماز پہ ہوا. کون کہتا ہے نماز پہ ہوا؟ نمازی تو ادھر بھی تھے, روزے دار تو ادھر بھی تھے, حاجی تو ادھر بھی تھے, نماز کے پابند تو وہاں بھی تھے. پھر ہوا کہاں پر؟ یہ تو لشکر یزید نے بتایا. بغضن لابیک, ہمیں تیرے باپ ہمیں تیرے باپ سے بغض ہے. مولا نے آخری جملہ زحمت تمام, دو تین باتیں مولا عباس کے اوپر. مولا نے ایک قیامت تک کے لیے اصول لکھوایا عاشور کے دن. کیا لکھوایا؟ کہا میری تقریر کا اثر, اب جتنی داد دی ہے آپ نے وہ تو الگ رہی, اب آپ کو مجھے داد نہیں دینی, اپنے امام کو داد دینی. اب اپنے امام کو کتنی دینی ہے وہ آپ پہچانیے. کیا فرمایا میرے مولا حسین نے؟ یہ جو میں فرزند زہرا, یہ جو میں نبی کا نواسا, یہ جو میں علی کا بیٹا, یہ جو میں قرآن کا وارث, یہ جو میں اسلام کا وارث, یہ جو میں فاطمہ کا لال تمہارے سامنے تقریر کر رہا ہوں اور تم پہ میری بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے, اس کی وجہ بتاؤں یزید والوں کا کیا؟ کہا لقد مولعت بطونکم من الحرام, اس لیے کہ تمہارے پیٹوں میں مال حرام بھرا. کیا ہوا بیٹے؟ بآواز بلند نعرہ صلوات. یہ جو تم پر میری بات کا اثر نہیں ہو رہا ہے, یہ اس لیے ہے کہ تم نجس غذا کھا کے, تین پروف دے دیے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو نجس غذا کھا کے آئے. مولا ایسی بھی تو مثال دے دو جس کی غذا پاک ہو, جس نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو غداری سے بچا لیا ہو. تو حسین نے کہا میرے عباس کا علم دیکھ لینا. اب ذرا 3 منٹ کے لیے آپ سن لیجئے, چونکہ بالکل ہٹکے ہے نا دھولڑی کی تاریخ, ورنہ 8 تاریخ میں جناب عباس کا تذکرہ ہوتا ہے. آج ہمارے علماء کرام نے, ہمارے مفکرین نے, ہمارے سائنسدانوں نے, ہمارے تاریخ کے مورخوں نے یہ جو سنت رکھی نا کہ کوئی جلوس ایسا نہیں ہے جس میں علم نہ ہو, گھوڑا ہو یا نہ ہو, زلجنا ہو یا نہ ہو, تابوت ہو یا نہ ہو, تازیہ ہو یا نہ ہو. جوانوں بالکل جذبات سے سننا ہے, کوئی جلوس ایسا بتاؤ جس میں علم نہ ہو. چھوٹے بچوں کا اٹھا اس میں بھی علم, بڑوں کا اٹھا اس میں بھی علم, عورتوں نے مجلس کی تو علم سجا ہوا. آخر آپ اس پہ غور نہیں کرتے کبھی. یہ آج میں آپ کو چاہے داد نہ دیجیے گا, اور داد دیں گے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے اس مسئلے میں. مولا عباس کی طرف سے آپ کو کیا اجر ملتا ہے. پتہ کیا ہے؟ زری ہو یا نہ ہو, تابوت ہو یا نہ ہو,
مگر ہر جلوس میں علم علماء نے اس لیے رکھنے کو بتایا تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ اس مذہب میں غداروں کی جگہ نہیں ہے، وفاداروں کی۔ اس قوم میں غداروں کی کوئی جگہ نہیں ہے، وفاداروں کی ہے۔ تو سن لو دھوڑی والوں، جسے برا لگے تو لگے، علم اپنے ہاتھ میں عباس کا ضرور لینا، لیکن جب اٹھانا جب بھائی کے ساتھ وفاداری کی ہو۔ بالکل نہ اٹھانا، قسم کھا لیجئے عباس کا علم جب اٹھائیں گے جب بھائی کے ساتھ وفاداری کریں گے، جب بھائی کا حق غصب نہیں کریں گے، جب بھائی کی جائیداد کو ہڑپ نہیں کریں گے۔ بھائی کی جائیداد کا قبضہ نہیں کریں گے، بھائی کی جائیداد کا حق نہیں ماریں گے، غاصب نہیں بنیں گے۔ تب اٹھاؤ گے علم۔ ہر کسی کو، اما آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب آپ نے تو کہہ دیا کسی کو حق نہیں ہے۔ اما بھائی کسی کو اگر حق ہوتا تو خیبر میں نبی سب کو دیتے، علی کو نہ دیتے۔ یہ عباس کا علم پوری قوم کو وفادار بنانے کے لیے ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑا اچھا جملہ کہا، بڑا اچھا شعر، بھائی کی امداد کو جو ہاتھ اٹھ سکتے نہیں مت اٹھاؤ ایسے ہاتھوں سے علم عباس کا۔ نہیں نہیں نہیں، سب سے پاکیزہ شے ہے عزاداری میں علم، نہیں اٹھا سکتے۔ وفا کا پیغام دینے کے لیے ہے عباس کا علم۔ اور دوسرا مسئلہ ہے، دیکھیں تعزیے پہ اتنا اعتراض نہیں ہوتا، تابوت پہ اتنا اعتراض نہیں ہوتا، سب سے زیادہ اعتراض ادھر سے بھی علمی پہ ہوتا ہے۔ اس کی بھی وجہ بتا دوں، میاں یہ چڑی ہوئی قوم ہے، اگر بزرگوں کو خیبر میں مل جاتا۔
اگر اسی طریقے سے آپ 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو آئے تو پوری علم کی ہسٹری جناب آدم سے لے کے اور رسول اسلام تک اور رسول اسلام سے جناب عباس تک یہ علم کیسے پہنچا انشاءاللہ اس میں بیان کروں گا. لیکن اب تو ایک مقصد ہے بیان کرنے کا کہ وفادار بنو، غدار نہ بنو. یہ عباس کے علم کا پیغام ہے. دوسری بات سن لیجئے، وہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے. یہ جو علم ہے نا، یہ جو علم ہے یہ کوئی عقیدے میں نہیں ہم لگاتے. آج جواب دے رہا ہوں آپ کو. اگر کسی جوان کے دل میں یہ بات ہو نا عقیدے میں لگاتے ہیں، نہیں بالکل نہیں، غلط ہے. عقیدے میں نہیں لگاتے ہم علم. دیکھیں ان کا تو کام بیچاریوں کا بولنا ہے، انہیں کوئی نہیں روک سکتا، تو ان کی طرف نہ جائیں آپ. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. علم کی ہسٹری انشاءاللہ بعد میں آئے گی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، غور فرمائیں، توجہ فرمائیں. مجلس کا آخری جملہ، اور وہ جملہ کیا ہے؟ عقیدت میں علم نہیں ہے، جذبات میں علم نہیں ہے، ہسٹری کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے یہ علم نہیں ہے. اب کیا ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو. اور اس مسئلے میں مجھ سے زیادہ آپ پڑھے ہوئے ہیں، میں جاہل آدمی ہوں، ممبر سے کہہ رہا ہوں. چونکہ دنیا داری کے زیادہ مسائل مجھے نہیں آتے ہیں، میں تو خالی دین کی باتیں جانتا ہوں، اور جو دنیاوی باتیں ہوتی ہیں وہ اپنے بھائیوں سے، دوستوں احباب سے پوچھ لیتا ہوں، چونکہ پوچھنے میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح آپ کو بھی پیغام دیتا ہوں، جو چیز نہیں جانتے اسے شرمائیے نہیں پوچھتے ہوئے. یہ میرا پیغام ہے. اور پھر ایک جمعے کا پیغام اور مجلس کا آخری جملہ وہ جمعے کا پیغام ہوگا. وہ کیا ہے سنیے. علم کیوں لگاتے ہیں؟ آپ ذرا دنیا سے پوچھئے، ہندوستان کا ایک علم ہے یا نہیں ہے؟ ایک پرچم ہے ہندوستان کا، پاکستان کا بھی ہے، امریکہ کا بھی ہے، لندن کا بھی، ہر ملک کا ہے نا. آپ یہ بتائیے یہ جو علم ہے ہر ملک کا، یہ جہاں لگتا ہے یہ کیا بتاتا ہے آپ کو؟ کیا بتاتا ہے آپ کو؟ یہ بتاتا ہے کہ یہاں اس ملک کی حکومت ہے. ہندوستان کا علم پاکستان میں نہیں لگا سکتے، پاکستان کا علم ہندوستان میں نہیں لگا سکتے، چاہے جتنی بڑی دوستیاں ہوں امریکہ میں اور ہندوستان میں، مگر ہندوستان کا علم وہاں نہیں. اگر لگے گا بھی تو ایمبیسی میں لگے گا، مگر ہر جگہ آپ علم نہیں لگا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ علم نہیں ہے، یہ حکومت کا اعلان ہے. اب بھائی میں نے تو اپنا خون جگر پیش کر دیا. علم ہوتا ہے حکومت کا اعلان، مگر باہر خاصیت علم. ہندوستان کا علم پاکستان میں نہ لگے، پاکستان کا علم ہندوستان میں لگے. کروڑوں سلام ہو جائیں عباس تیرے اوپر، تیرا علم ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے. تیرا علم ہر ملک میں ہے، ہر جگہ ہے تیرا علم. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں جہاں لگا ہوا ہے وہاں وہاں میرے آقا حسین کی. میری ماں بہنیں خالی نہ جائیں. جمعے کے دن کے لیے ایک روایت ہے معصوم کی. امام فرماتے ہیں کہ وائے ہو، لعنت ہو، وائے ہو اس جوان پر جو پورے ہفتے میں اور خصوصاً جمعے میں بھی دین سیکھنے کے لیے 1 گھنٹہ نہ نکالے. کتنا واجب ہے دین سیکھنا؟ امام نے کیا مطالبہ کیا آپ سے؟ کیا مطالبہ کیا؟ کہ جمعے کے دن 15 منٹ 20 منٹ وقف کر دیجئے کہ ہم اس میں دین کے مسائل، دین کی ہسٹری، دین کی باتیں سیکھیں گے. اور وہ جوان
جو ابھی تک قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں لیکن اپنے کو بہت بڑا عزادار سمجھ رہے ہیں، تو کم سے کم اگر آپ کی لائف بہت بیزی ہے تو جمعے کے دن یا اتوار کے دن 1 گھنٹہ نکال لیجئے، اپنے پیش نماز کے پاس جائیے، تھوڑا سا قرآن. اگر آپ 50 سال کے بھی ہوں، اگر آپ 70 سال کے بھی ہوں، کچھ لوگ 70 سال کے ہیں جو یہ کہتا ہے مولوی صاحب یہ پڑھنے کی عمر تھوڑا ہی ہے، تو فتنہ بونے کی عمر ہے. پھر اجی مول صاحب 70 سال کے ہو گئے، اب تو پوتا پڑھے گا میرا. اور اگر پوتا پڑھے دادا جب تم نے ہی نہ پڑھا، میں کیا؟ تو میں یہ کہتا ہوں جو 40 سال کے، 75 سال کے، 80 سال کے، میرا پیغام ہے اگر آپ کے پاس وقت ہے، اور وقتی وقت ہے میاں، اب تو آپ کے پاس ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، اب تو پڑھیے، قرآن پڑھیے، کچھ تو پڑھیے. اس لیے کہ روایت میں موجود ہے جنت میں اتنے ہی درجات ہیں جتنی قرآن میں آیتیں ہیں، جتنی آیتیں پڑھے گا اتنے درجے ملیں گے، اتنے درجے ملیں گے. تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تلاوت ضرور کروانا. دوسرا عمل، یہ جمعے کے لحاظ سے تھا، دوسرا عمل میری ماں بہنوں کے لیے ہے. اگر آپ کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، اگر آپ کے بیٹے کو جاب نہیں مل رہی، اگر کوئی جوان لڑکا رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اگر کسی کے گھر سے بیماری نہیں نکل رہی، اگر کوئی آدمی بہت زیادہ پریشان ہے، پراپرٹی کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے، مقدمے چل رہے ہیں، حل نہیں ہو پا رہا ہے، تو ایک عمل ہے، وہ عمل ہے 133 مرتبہ. کیا عمل ہے؟ کتنی مرتبہ ہے بھائی؟ 133. آج کے بعد انشاءاللہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی. میرا گریبان پکڑ لینا اگر کسی کی مراد پوری نہ ہو، بالکل گارنٹی، تجربے کار عمل. 133 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، 133 مرتبہ. کیسے؟ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین. یاد کر لیجئے، جو ڈب کرنا چاہے اپنے موبائل میں ڈب کر لیجئے. اس عمل کو آج سے ہی شروع کر دیجئے. جو جس پریشانی میں مبتلا ہے، عشرے سے پہلے پریشانی ختم نہ ہو جائے تو مجھے پکڑ لیجئے. بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کی مصیبتوں کو دور کرنے والے، اکشف کربی، میری مصیبت کو بھی دور کر، بحق اخیک الحسین، تجھے تیرے بھائی حسین کا واسطہ. یہ ہے جناب عباس کا استغاثہ. آج میں نے تحفے میں دیا ہے آپ کو. انشاءاللہ روز اسی طرح مجلس میں آتے رہیں گے تو کچھ نہ کچھ تحفے آپ کو، اور یہ ہسٹری اسی طرح بڑھتی رہے گی. آج میں نے مقصد حسین بیان کیا. کیا ہے؟ اکشف کربی بحق اخیک الحسین. جو حسین کا بھی مددگار ہو اسے عباس کہتے ہیں. مصائب تو 8 کو سنیں گے آپ. آج تو وہ مصائب سن لیجئے جو کبھی پڑھے نہیں جاتے، مگر عباس کی بڑی مظلومیت ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ زینب کبریٰ کو جس پہ ڈھارس ہے اسے عباس کہتے ہیں. اور اگر کسی نے خبر دی بی بی تیرے سر سے چادر چھینی جائے گی، تو پتہ کیا کہتی ہے؟ جس کے عباس جیسا بھائی ہو. آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، دھولڑی کا یہ تاریخی رونا ہونا چاہیے. کیا؟ جس کے عباس جیسا بھائی ہو، بھلا اس کے سر سے چادر کون چھین سکتا ہے؟ یہ اطمینان. ابھی اور سنیے، جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا تو ام البنین قریب آئی، آ کے کہا بیٹے حسین اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک ملاقات عباس سے کرا دو. عباس تلوار لیے لیے بالکل آگے قافلے کے. حسین نے آواز دی عباس ادھر آ. جناب عباس آئے، بلایا، بھائی اماں کچھ بات کرنا چاہتی ہے، کر لیجئے. اجازت ملی، پہنچے. کہا بیٹے یہاں نہیں کہوں گی،
کہا پھر کہاں؟ کہا میرے لال نانا رسول کے روزے میں چلو. نانا رسول کے روزے میں نہیں. کہا بیٹے اب بھی نہیں کہوں گی. کہا پھر کیا ہے؟ کہا بیٹے ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھو. عباس نے ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھا. کہا ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھو. ایک ہاتھ ماں کے سر پہ رکھا. اماں کیا بات ہے؟ کہا بیٹا قسم کھا جب تک زندہ رہے گا زینب کے سر سے چادر نہیں چھینے گی. نہیں ابھی نہیں. زینب کے سر سے چادر نہیں چھیننے دے گا. اماں میں قسم کھاتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا بہن کی طرف کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا, چادر نہیں چھین سکتا. قسم کھا لی. ایک وقت آ گیا بات جانے لگی ہے میدان جنگ میں. زینب نے کہا عباس رک جا. رک گئے عباس. خیمے میں تھوڑی دیر رکے. تمام بیویوں کو بلایا. قیامت کا جملہ ہے اگر برداشت کر پائیں. تمام بیویوں کو بلایا اور بیویوں کو بلا کے کہا اے بیویوں آج تک میں تمہاری پردے کی ضامن تھی اس لیے کہ مجھے پتا تھا میرا عباس زندہ ہے, لیکن اے بیویوں آج سے زینب تمہاری پردے کی ضامن نہیں ہے اس لیے کہ میرا عباس جا رہا ہے. عباس چلے. سارا 8 محرم کے لیے چھوڑ رہا ہوں. عباس چلے. فرات پہ پہنچے. مشکیزہ بھرا. واپس آئے. کوشش ہے کسی طرح خیمے میں پانی پہنچ جائے. اور ادھر کا حال میں بتاؤں. ادھر عباس کا علم ایسے نظر آ رہا ہے. ادھر سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے بیٹھی ہے. خالی کوزے ہاتھ میں دے دیے ہیں. اور ایک بات کہی سنتے رہیے. ایک بات کہی بچوں دیکھو وہ میرے چچا کا علم آ رہا ہے. اب تم میں سے کوئی پیاسا نہیں رہے گا. یہ کوزے لیے بچے پریشان ہیں. ابھی عباس کا علم چلا ایک جھٹکا لگا. سکینہ کا دل دہلنے لگا. یہ وقت وہ تھا جب عباس کا دادا دوبارہ علم سنبھلا. سکینہ کا دل سنبھلا. عباس نے بائیں ہاتھ میں علم لے لیا. اس کے بعد سکینہ کا دل پھر گھبرایا. علم کو ایک جھٹکا اور لگا. عباس کا بایاں بازو کٹ گیا. مشکیزے کو دانتوں میں لے لیا. کسی نے ایک تیر ایسا چلایا. تیر چلا. ایسے نہیں. اگر کربلا میں ہوتے سکینہ کے دل کی تمنا. سن لیجئے پہلے سن لیجئے. مشکیزے کو دانتوں میں دبایا. سکینہ کو علم نظر آنا بند ہوا. سکینہ کا دل گھبرایا. ایک تیر مشکیزے پہ لگا. جیسے اب سنیے یہاں سے مصائب سننے کا ہے. خدا کی قسم بے ہوش بھی ہو جائیں مر بھی جائیں تو کوئی بات نہیں ہے. کہتے جیسی مشکیزے میں تیر لگا عباس نے گھوڑے کا رخ خیموں سے ہٹایا. فرات کی طرف کیا. ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. عباس فرات کی طرف جا رہے ہیں. ایک تیر چلا آنکھ میں لگا.
سنیے سنیے، ایک تیر چلا عباس کی آنکھ میں لگا. ابھی رک جائیے، مجھے بتائیے، اگر تمہاری آنکھ میں تیر لگ جائے یا دن کا گر جائے تو کہاں سے نکالتے ہو؟ سمجھ گئے نا؟ ہاتھوں سے. یہی تو وجہ ہے. ایک ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا، عباس کی شہادت بیان کر کے چلا گیا. میرا مولا عباس خواب میں آیا، تو نے میری مصیبت بیان نہیں کی. مصیبت بیان نہیں کی. کہا مولا پوری شہادت پڑھی. کہا نہیں، مجھ سے سن مجھ پہ کیا گزری. کہا کیا؟ کہا جب میری آنکھ میں تیر لگ گیا تو میرے ہاتھ موجود نہیں تھے، میں نے اپنا سر گھٹنوں کی طرف لیا. انشاءاللہ قیامت تک یاد رہے گی مجلس. پتا کیا کہا؟ میرے تیر لگا، میں نے اپنے سر کو گھٹنوں کی طرف کیا، گھٹنوں سے تیر نکالنا چاہا، کسی نے ایسا گرز مارا. بیٹھ جائیے، کوئی ابھی نہ اٹھے. گھٹنوں سے تیر نکالنا چاہا، کسی نے ایسا گرز مارا. ارے برداشت نہ کر پائیں گے. جب ام البنین کو پتا چلا تیرا لال مارا گیا، کہتی تھی کس ماں نے وہ بچہ پیدا کیا جو میرے عباس کو مار سکے. کہا کسی نے سر پہ گرز مارا. کہا علی نے عباس کو گرز کا طریقہ سکھایا تھا، تو عباس نے کیسے نہیں روکا. کہا بی بی تیرے لال کے ہاتھ کٹ گئے تھے. ایک مرتبہ کہنے لگی میرا لال. میرا لال زمین پر کیسے آیا؟ ہاتھ نہیں تھے، زمین پہ آئے. حسین کو آواز دی، حسین عباس کے قریب پہنچے، سر کو زانو پہ رکھا. عباس نے دم توڑا، علم کو لیا، لے کر چلے سکینہ در قیامت. لبیک